حر کے فوجی کو امام نے پانی پلایا. وہیں پہ آؤں چونکہ وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں, اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائیں, اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ, اور ابھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے محترم طاہر رضا رامپوری جو بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی زبان سے بھی آپ یقیناً کچھ نہ کچھ سنیں گے. اور ابھی تو اس لحاظ سے میں تیزی کے ساتھ, میرے امام نے بولیے اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلا دیا. بولیں بولیں زور سے بولیں سبحان اللہ. اب وہ آئے تھے گرفتار کرنے, کیوں آئے تھے؟ حسین ابن علی کو. تو حضرت امام علی مقام نے حر سے کہا, حر یہ بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی یہ بات چیت چلی رہی تھی کہ اتنے میں میرے امام کے خیمے کی طرف سے ظہر کی اذان دی جاتی ہے. سکون کے ساتھ سنو یار, جیسے سن رہے ہو بس بیٹھ جاؤ سکون سے, بیداری ہے آپ لوگوں میں, سمجھ رہا ہوں میں. ظہر کی اذان ہو گئی, ٹھیک ہے. تو امام نے حر کو بلایا, کہا حر یہ بتاؤ اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ہی ساتھ پڑھ لو گے؟ آئے ہائے ہائے, یہی تو موقع ہوتا ہے بندے کے لیے امتحان کا. اس لیے خدا سے سعادت مانگے, یا اللہ کبھی امتحان ہو تو تیری توفیق شامل حال ہو جائے. کتنا اچھا فیصلہ لیا. حر کے دل نے کہا ڈیوٹی یزید کی ہے مگر دل تو حسین ہی کا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دل پہ تو حکومت حسین ابن علی کی ہے. حر کہتے ہیں یا امام علی مقام, ڈیوٹی رہے نہ رہے مگر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع تو میں چھوڑنے والا نہیں. کیا بات ہے. اس جملے کو سمجھانے کے لیے تھوڑا ذرا مجھے پیچھے جانا پڑے گا آپ کو. علامہ تاج الشریعہ یہاں تشریف لاتے تھے, یا دیگر علماء, حضور مفتی اعظم ہند آتے تھے, کچھوچے شریف کے بزرگان دین بھی آئے, الگ الگ بارگاہوں سے بزرگان دین آئے. آج ہم سے کوئی یہ کہہ دے آپ میں سے کہ بھئی میں نے جو ہے مفتی اعظم کے پیچھے نماز پڑھی تھی, ہمارا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ بڑے خوش نصیب ہو ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے آپ نے. اور اگر کوئی جس نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے پڑھی ہوگی, اور اگر میں پیچھے اور پیچھے چلا جاؤں جس نے غریب نواز کے پیچھے پڑھی ہوگی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور جس نے غوث اعظم کے پیچھے پڑھی ہوگی نماز, جس نے امام جعفر صادق کے پیچھے, زین العابدین کے پیچھے, میاں اس کا حال کیا ہوگا جس نے اماموں کے امام امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے چھوڑ دیتے حر موقع. حر نے کہا نماز تو میں حضور آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا. نماز پڑھی ظہر کی, پہلے متاثر ہو گئے تھے پانی پلانے سے, اور جو کچھ بچا تھا دل میں وہ ختم کر دیا حسین نے نماز پڑھانے سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آئے تھے گرفتار کرنے, خود گرفتار ہو گئے محبت میں, مگر کہا حضور میری مجبوری سمجھیں, میری مجبوری یہ ہے کہ میں سسپینڈ کر دیا جاؤں گا, اس لیے مدینے تو میں واپس نہیں جانے دیتا. ایسا کرو, ایسا راستہ چن لو جو دمشق بھی نہ جاتا ہو, اور جو یہ مطلب ایسا راستہ چنو جو جس طرف جا رہے ہو اس طرف نہ جاؤ, کوئی بیچ کا راستہ چن لو. اتنے میں کوئی آرڈر آئے گا تو دیکھا جائے گا. یہ قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جناب والا نینوا کے مقام پہ جب پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے خط آیا, اس میں لکھا تھا حسین ابن علی کو چٹیل میدان پہ اتارو. یہ خط دیکھ کر کے ہوش اڑ گئے, امام کی بارگاہ میں پیش کیا اور روتے ہوئے کہا حضور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی نیتیں اتنی خراب ہیں, میں تو سمجھ رہا تھا بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا. مختصر یہ سمجھو کہ کئی بات ایسی تبادلے خیال ہوتے رہے, بات چیت آگے بڑھتی رہی, مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا سوائے جنگ کے. چونکہ وہ میرے امام کے خون کے پیاسے تھے اور وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے, بربادی کے راستے پہ کھڑے ہوئے تھے. حر ابن یزید تمیمی نے جب دیکھا کہ جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, تو اللہ کی قسم ایسا فیصلہ لیا کہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو جیت لیا حر نے. آج تک آباد ہیں ان کی محبت سے ہمارے دل, اور جب بھی ذکر ہوتا ہے داستان کربلا کا, کسی نہ کسی اینگل سے ذکر حر کا بھی آ ہی جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حر نے کتنا بہترین فیصلہ لیا. حر کے ماتھے پہ پسینے میں بھیگ گئے, تو انہی کی فوج میں ایک بندہ جس کا نام اوس بن مہاجر یا مہاجر بن اوس, وہ کہتا حر تیری تو بہادری کے تنتنے ہیں, بڑا شہسوار ہے جنگ میں, جس جنگ میں جاتا ہے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے, اپنی چھاپ چھوڑ کے آتا ہے. آج تک تیرے اندر یہ ڈر نہیں دیکھا گیا بلکہ تیری تو ہیبت کے پرچم لہرا رہے ہیں, آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو حضرت حر نے کہا تھا اے یزیدیو, یہ نہ سمجھو کہ یہ پسینہ مجھے خوف کی وجہ سے آ رہا ہے بلکہ آخرت کے ڈر کی وجہ سے آ رہا ہے. چونکہ میں جدھر کھڑا ہوں ادھر جہنم دہک رہی ہے, اور جدھر حسین کھڑے ہیں ادھر جنت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں. سبحان سبحان. بہت اس سے ایک پیغام آگے بڑھنے سے پہلے یہ دینا چاہوں گا کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ موت اور زندگی کو چننا پڑے,
اور راستہ ایسا ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہو، دوسرا راستہ ایسا ہو جو تمہیں جیل کے پیچھے یا پھانسی کے پھندے تک لے جا رہا ہو، جام شہادت تک، تو اس موقع پہ پیارے حضرت حر کا تصور نگاہوں میں ضرور رکھنا، اور یہ بات بٹھا لینا کہ اب اگر ہم غلط راستے پہ چلے جائیں تو موت سے تو پھر بھی نہیں بچ پائیں گے۔ بتاؤ کون بچا موت سے؟ کیا بعد میں عمرو ابن سعد نہ مرا، شمر نہ مرا، خود یزید نہ مرا؟ مگر بتاؤ زندہ کون ہے؟ شمر زندہ ہے یا حر زندہ ہے؟ خود فیصلہ کرو کون زندہ ہے۔ اس لیے اگر زندوں میں رہنا چاہتے ہو تو پھر ان کا راستہ بھی اپنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ کبھی پریشانی آ سکتی ہے، آ سکتی ہے پریشانیاں، تو آپ دیکھ ہی رہے ہو، اشاروں میں سمجھو بات، کچھ بھی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن بات شریعت کے تحفظ کی آ جائے تو میرے بھارت کے کانسٹیٹیوشن نے، دستور اساسی نے مجھے بالکل اجازت دی ہے کہ میں اپنی آن بان شان، اپنے تشخص، اپنی تمام مذہبی آزادی کے ساتھ دستور ہند کے مطابق زندگی گزارنے کا روادار ہوں۔ مجھے کوئی اس کے اگینسٹ بائی فورس روک نہیں سکتا، چونکہ ہمارے بھارت کے سمویدان نے ہمیں پرمٹ دیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یار حسینی ہو تو جذبہ بھی تو دکھانا پڑے گا نا۔ یہ بتاؤ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان۔ طاہر بھائی، ایک وہ میں نے دیکھا، کافی وائرل ہوئی وہ خبر، ایک بچی کو پرائز ملنے والا تھا، ماشاءاللہ وہ اپنے اسکول میں ٹاپ کرتی ہے، اور اخبار میں بھی آئی یہ خبر، کئی سال پرانی ہے، میں نے تقریروں میں سنائی بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنی بھی ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب وہ ڈائس پہ گئی تو اللہ اکبر، دیکھو بچی، گھر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، جب مائیں کنیزان فاطمہ زہرا ہوتی ہیں نا تو بیٹیاں کنیزان زینب بنتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ پردے کے تشخص کے ساتھ، اسلامی لباس کے ساتھ وہ پہنچی ڈائس پہ، تو تھے ایک وہاں پر عین غین تھے، انہوں نے کہا یہ تو درست نہیں ہے، یہ لیگل نہیں ہے، یونیفارم کے خلاف ہے۔ تو بچی نے پہلے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں بات کی اور کہا سر، جب آپ کو اپنی مذہبی رواداری کے لحاظ سے جینے کا حق ہے تو اسی بھارت میں مجھے بھی حق ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ ایز اے سپریم کورٹ دیکھ لو اور ایز اے کانسٹیٹیوشن دیکھ لو، تو وہ جھنجلا کر کے کہتا ہے کہ اگر اتنی ہی باتیں بناتی ہو تو سنو پھر جاؤ یہاں سے، تمہیں پرائز نہیں ملے گا۔ تو اس بہن نے جو جواب دیا، یار اخبار کی سرخیاں بن گیا، دل جیت لیے۔ اللہ اس بہن کو سلامت رکھے، ہماری بہن بیٹیوں کو ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ اور کہا پرائز لینا ہے نا تو تمہیں اپنے چہرے سے نقاب بھی ہٹانا پڑے گا اور سر سے حجاب بھی ہٹانا پڑے گا۔ تو اس بہن نے کہا تھا سر، ایسے سینکڑوں انعام کو اپنے پیروں کی جوتیوں پہ ٹھوکر مارتی ہوں جو مجھے حضور کی بیٹی کے طریقے سے دور کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ مجھے ایسا انعام نہیں چاہیے، ایسے انعام کا میں کیا کروں گی جو تم مجھ سے میرے بھارت کے سمویدان کے خلاف کرانا چاہ رہے ہو؟ مجھے ایسا انعام نہیں چاہیے۔ اس بہن نے جو کہا وہ جذبہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں پیدا کرنا۔ بولیے زور سے، کرنا کہ نہیں کرنا؟ اونچا بولیے، کرنا کہ نہیں کرنا؟ اس بچی نے گویا کہ کہا تھا بلبل سے بہرحال